السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی تلاوت انشاءاللہ سورہ روم آیت نمبر 30۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ منیبین الیہ واتقوہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ۔ چلیے اب اس کو سمجھتے ہیں۔ یہاں پر کیا فرما رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ پس آپ یکسو ہو کر اپنا منہ دین کی طرف متوجہ ہو کر دے، یعنی اپنا منہ یہ یکسو ایک طرف کر لے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی مثال دے رہے ہیں۔ وہ سب سے ٹوٹ کر یکسو ہو گئے تھے، ایک طرف ہو گئے تھے اللہ کی عبادت کے لیے، کیونکہ اس وقت آپ کے والد بتوں کو تراشتے تھے اور خود پوجا کرتے تھے، اور قوم والے بھی وہی جو بیچتے تھے وہی بت بنا لیے تھے اور ان کی پوجا کرتے تھے، ستاروں کی بھی پوجا کرتے تھے۔ تو یکسو ہو گئے تھے، ایک طرف ہو گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ تم ایک طرف ہو جاؤ، سب معبودان باطل کو چھوڑ دو، اللہ کی طرف یکسو ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی وہ فطرت جس پر اس نے لوگوں کے لیے فطرت کے اصل معنی خلقت پیدائش کے ہے، یعنی اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے، اسی لیے سب کو دور رکھو اور یکسو اللہ کی طرف ہو جاؤ، یہ بتا رہے ہیں۔ چلیے اب اس کا ورڈ ٹو ورڈ کرتے ہیں۔ فَأَقِم پس سیدھا رکھو، یعنی سیدھا رکھو، اپنے آپ کو سیدھا رکھو۔ وجہ کا وجہ یعنی چہرہ، اپنا چہرہ، وجہ کا اپنا چہرہ، للدین دین کے لیے، یعنی دین ہی کی طرف اپنا رخ کر لو۔ حنیفہ ایک رخ ہو کر، یعنی ابراہیم علیہ السلام کیسے سب سے ٹوٹ گئے تھے، اپنا رخ ایک طرف کر لیے تھے اللہ کی طرف۔ فطرت اللہ یعنی اللہ کی فطرت پر، التی جو فطر الناس لوگوں کو پیدا کیا اس نے، یعنی پہلی مرتبہ پیدا کیا اس نے، علیہا اس پر، لا تبدیلا اور نہ اس میں تبدیل کرو، لخلق اللہ اللہ کی خلقت کو تبدیل مت کرو۔ اللہ نے شروع سے ہی توحید کی دعوت دی ہے، ہر نبی توحید کی دعوت لے کر آئے ہیں، تو تم ہی سب کو چھوڑ کر ایک طرف ہو جاؤ، اللہ کی عبادت کرو۔ ذالک الدین القیم، یہ دین ایسا ہے ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ قائم رکھے ہیں۔ ولیکن لیکن اکثر لوگ لا یعلمون نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ایک طرف بلا رہے ہیں، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ ایک حدیث بھی ہے، دیکھیے حدیث بہت جامع ہے، بہت مشہور ہے۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائے ہیں کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی، عیسائی اور مجوسی وغیرہ بنا لیتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، یعنی فطرت دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے ہر بچہ، اور ماں باپ کو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہی ماں باپ وہ بچے کو لے کر کوئی ماں باپ یہودی بنا لیتے، عیسائی بنا دیتے، مجوسی بناتے ہیں۔ تو یہ بتا رہی ہیں اللہ تعالیٰ یہ حدیث میں کہ ہر بچہ مسلمان پیدا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اب آپ لوگوں کو معلوم بھی ہے کہ یہ ہندو میں یعنی کہ کچھ اور مذہب میں بچہ ختنہ کرے ہوا پیدا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ مسلمان ہی پیدا کرتے ہیں ہر بچے کو، مگر ماں باپ اس کو اس طرف موڑ لیتے ہیں۔ چلیے اب دوسری آیت یہ ہے، یہ آیت کہہ رہی ہے مومنو اسی خدا کی طرف رجوع کیے رہو اور اسے ڈرتے رہو اور نماز پڑھتے رہو اور مشرکوں میں سے نہ ہونا۔ ورڈ ٹو ورڈ، منیبینا رجوع کرنے والے بنو تم، الیہ اس کی طرف یعنی اللہ کی طرف، واتقوہ اور تم اسی سے ڈرو، وَأَقِیمُوا اور قائم کرو، اکیلے جا کے نماز پڑھو نہیں بتا رہے اللہ تعالیٰ، واو الف جمع کا صیغہ ہے، سب کو نماز قائم کرنا ہے، الصلاۃ
الصلاۃ نماز کو، ولا تکونوا اور ساتھ میں یہ کہہ رہی ہیں نہ ہرگز نہ ہو نہ تم من المشرکین شرک کرنے والوں میں سے، یعنی دوسرے خدا کو دل میں بٹھانا نہیں ہے یہ، اور خدا کیسا ہم بٹھاتے تو نہیں ہیں مگر تکلیف میں یہ ملا کن چلے جاتے، وہ ملا کن چلے جاتے، اللہ ماشاء اللہ کو چھوڑ کر ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اسی لیے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے مانگتے ہیں۔ چلیے میں سبق اتنا ہی رکھنا چاہ رہی ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔